بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سنن نسائی جلد اول کا سبق نمبر 68 پڑھیں گے، اور اس سبق میں باب المزمزۃ من اللبن کہ دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کے بیان میں یہ باب ہے، اور اس باب میں مصنف نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ ماقبل والے باب سے مناسبت یہ ہے کہ پچھلے باب میں مصنف نے ذکر کیا تھا کہ ستو پینے کے بعد یا ستو کھانے کے بعد کلی کرنے کا بیان تھا، اور اس باب میں دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کا بیان ہے۔ اور دونوں سے پچھلے باب میں بھی یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف کلی وغیرہ کر لینا مستحب عمل ہے۔ ایسے ہی اس حدیث مبارکہ سے بھی اس باب میں بھی اسی چیز کو ثابت کریں گے کہ دودھ چونکہ آگ پہ ابالا جاتا ہے تو دودھ پینے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ کلی وغیرہ کر لے تاکہ چکناہٹ وغیرہ دور ہو جائے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب نمبر 124 باب المزمزۃ من السویق کے حوالے سے حدیث مبارکہ پڑھی، جس میں ہم نے متن اور ترجمہ دیکھا، رجال السند، لطائف السند اور مسائل الحدیث وغیرہ پر ہم نے بات کی تھی۔ آج کے سبق میں باب نمبر 125 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے باب المزمزۃ من اللبن کہ دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کا بیان۔ اس میں مصنف نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، ایک حدیث مبارکہ سے استدلال کیا ہے، تو وہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کا متن پڑھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے رجال اور اس کی خصوصیات پر بات کریں گے، اور اس میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں مستنبط شدہ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ چلیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمزمز ثم قال ان له دسما۔ ترجمہ دیکھیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب لبنا دودھ پیا، ثم دعا بماء پھر پانی منگوایا، فتمزمز اور پھر کلی کی، ثم قال اور پھر فرمایا ان له دسما کہ بے شک اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چکناہٹ کی وجہ سے کلی کی ہے، اس وجہ سے کلی نہیں کی کہ گویا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے کے بعد اب جو ہے یہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہیں، صرف کلی کی تاکہ منہ کے اندر وہ دودھ کی چکناہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر نماز وغیرہ میں آسانی رہے۔ اگر رجال السند پر بات کی جائے تو قتیبہ پہلے راوی ہیں، قتیبہ بن سعید یہ ثقہ راوی ہیں، ان کا تذکرہ پیچھے شروع میں حدیث نمبر 1 میں ہو چکا ہے۔ دوسرے راوی لیث بن سعد ہیں، یہ ان کے حوالے سے بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور تیسرے راوی عقیل بن خالد علی ابو خالد الاموی ہیں۔ روات کے چھٹے طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل آپ کی ثقافت پر متفق ہیں، ائمہ سیاستہ آپ سے روایت لیتے ہیں۔ ان کے اساتذہ اور شیوخ کی بات کی جائے تو ان کے والد ان سے حدیث مبارکہ لیتے ہیں، اپنے چچا سے لیتے ہیں زیاد جن کا نام ہے، نافع سے لیتے ہیں، اکرمہ، حسن، سعید بن ابی سعید خدری، سعید بن سلیمان بن زید بن ثابت، ان تمام حضرات سے یہ حدیث مبارکہ لیتے ہیں، یعنی یہ تمام حضرات ان کے شیوخ کی فہرست میں شامل ہیں۔ اور آگے ان کے شاگرد جو ہیں وہ ابراہیم ہیں، سلامہ بن روح، مفضل بن فضالہ، لیث بن سعد، ابن لہیعہ، جابر بن اسماعیل، عبد الرحمن بن سلمان، یہ تمام حضرات جو ہیں آپ کے سامنے یہ ان کے جو ہے شاگردوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اگلے چوتھے راوی امام زہری رحمہ اللہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ، ان کا تذکرہ بھی پیچھے حدیث نمبر 56 میں ہو چکا ہے۔ آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حوالے سے بھی پیچھے گفتگو ہو چکی ہے۔ لطائف السند دیکھتے ہیں۔ پہلی خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ یہ سداسیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے، 6 واسطوں پر مشتمل ہے۔ دوسری خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔
تیسری خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ پہلا راوی بغلانی ہے، دوسرا اور تیسرا راوی جو ہے وہ مصری ہے، اور باقی آخر کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے مدنی ہیں۔ اور حضرت عقیل جو ہیں وہ ایلی ہیں، مصر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی بھی ہیں، بصری بھی ہیں، طائفی بھی ہیں، مکی بھی ہیں۔ اور ایسے ہی ایک خصوصیت اس سند کی ہے کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام زہری رحمہ اللہ دوسرے تابعی حضرت عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو ہے بھائی حضرت عتبہ کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ان کے بھائی کے پوتے ہیں۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عبید اللہ جو ہیں وہ فقہائے سبع مدینہ میں سے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فقہائے عبادلہ اربعہ میں سے ہیں اور مکثرین سبع میں سے بھی ہیں۔ ان سے 1696 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ چلیے اب مسائل الحدیث دیکھتے ہیں۔ چکناہٹ والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد نہ تو کلی کی نہ ہی وضو کیا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ چکناہٹ والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو پھر بھی گناہ کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کھانے کے بعد کلی کرنا کھانے کا ایک اہم ادب بھی ہے۔ ایسے ہی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو صاف کرنا بھی مستحب ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد کلی کی تھی، یعنی منہ کو صاف کیا تھا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ جی منہ کے اندر چکناہٹ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کلی کی۔ تو جیسے منہ کو چکناہٹ کی وجہ سے صاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ کھاتے وقت ہاتھوں پہ بھی چکناہٹ لگ جاتی ہے یا کھانے کے ذرات وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو ہاتھوں کو صاف کرنا بھی پھر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد یہ مستحب ہوگا۔ اور ایک اور اہم مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا چکناہٹ یا کوئی میٹھی چیز کھائی اور مٹھاس کا اثر یا چکناہٹ کا اثر دوران نماز پیٹ میں چلا گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز فاسد ہو جائے گی یا فاسد نہیں ہوگی؟ تو مختصراً جواب یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد مٹھاس کا اثر پیٹ میں چلا گیا دوران نماز، یا کوئی چکناہٹ والی چیز کھائی تو اس کی چکناہٹ دوران نماز پیٹ میں چلی گئی، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کلی وغیرہ کر لے، منہ کو صاف کر لے، تاکہ مٹھاس اور جو ہے منہ میں کھانے کے ذرات اور چکناہٹ وغیرہ کے اثرات جو ہیں یہ زائل ہو جائیں، پھر نماز پڑھیں۔ ورنہ نماز میں بھی دقت محسوس ہوگی، تلاوت کرتے ہوئے زبان کے سامنے وہ ذرات آئیں گے، پھر ان کو نگلنا یا منہ میں سائڈ پہ کرنا یا باہر پھینکنا، یہ دقت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے کلی کر لینا ہی زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسے ہی منہ کی صفائی اور بو کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی چکناہٹ والی چیز کھا کے یا کھانا کھا کے یا کوئی چیز پی کے کلی وغیرہ کر لے تو منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، کوئی بو وغیرہ پیدا نہیں ہوتی۔ چونکہ کھانا کھانے کے بعد کھانے کی وجہ سے اگر کلی وغیرہ نہ کی جائے تو منہ کے اندر ایک تہہ جم جاتی ہے، جس سے سانس میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے، سانس کے ذریعے بو پیدا ہو سکتی ہے۔ تو کلی کر لیں گے تو منہ تر و تازہ ہو جائے گا اور یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ایسی ایک بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ضروری ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پینے کے بعد کلی کی، کیوں کی؟ تاکہ منہ صاف ہو جائے، اور نماز کے دوران زبان کھانے کے ذرات کو الٹ پلٹ نہ کرتی رہے اور منہ سے سمیل نہ آتی رہے، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو چکناہٹ وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو کہ انسان اس کی طرف ہی متوجہ رہے، کھانے کے ذرات کی طرف ہی متوجہ رہے اور نماز سے دھیان ہٹ جائے۔
تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ضروری چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ کھانے پینے کے بعد وہ کلی کر لیں تاکہ منہ سے ذرات ختم ہو جائیں اور نماز میں انسان کو خشوع و خضوع حاصل ہو جائے، جو کہ اصل روح ہے نماز کی۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ جو اس حدیث مبارکہ سے مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چکناہٹ والی چیزیں کھانے کے بعد یا کوئی بھی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ کلی وغیرہ کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر عمل ہے، لیکن مکمل وضو نہیں ٹوٹتا، مکمل وضو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث سے ہمیں طہارت نبوی کا جو ہے معیار بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ظاہری پاکیزگی کی طرف امت کی توجہ دلواتے ہیں اور امت کی رہنمائی کرتے ہیں، وہاں پر باطنی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ظاہراً خوبصورت ہیں، ظاہراً پاکیزگی ہے، ظاہراً صاف ستھرا ہے اور باطن منہ کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے اور کپڑے کے نیچے بدن پہ میل جمی ہوئی ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ جہاں پر ظاہراً صاف ستھرا ہے وہاں پہ باطن اندر والا حصہ بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے بعد جو ہے وہ منہ کو صاف کیا، کلی کی، تاکہ منہ کے اندر سے ذرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اب ظاہر ذرات، منہ کے اندر کی گندگی یا منہ کے ذرات تو کسی کو نظر نہیں آتے، وہ انسان کو خود ہی محسوس ہوتے ہیں، کسی اور کو محسوس نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ بھئی دوسروں کے لیے جہاں پر صفائی ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، وہاں پر خود کو بھی کمفرٹیبل محسوس کرنے کے لیے اور پرسکون محسوس کرنے کے لیے اندر کی صفائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ یورپ کے اندر ہے کہ جی کپڑے دھلے ہوئے پہن لیے اور اوپر خوشبو بہت زیادہ لگا لی، پرفیوم لگا لیے اور غسل کیے، مہینوں ہو گئے ہیں اور ہفتے گزر چکے ہیں، غسل نہیں کیا اور جسم پہ میل کچیل جم چکی ہے اور بس اوپر خوشبو اور پرفیوم چھڑک کے گھوم پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ظاہراً صاف ستھرا پیش کر رہے ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں یہ کہ ظاہراً بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور باطن اندر والا حصہ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو اگر سوالات اس حدیث سے متعلقہ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے سوالات ہیں، کیا دودھ پینے کے بعد کلی کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ آئمہ فقہ کی روشنی میں بیان کریں۔ ایسے ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کھائے یا پیے جس میں چکنائی نہ ہو تو کیا اس کے لیے بھی کلی کا یہی حکم ہوگا؟ حدیث کی علت یعنی وجہ کو مد نظر رکھ کر جواب دیں۔ اس حدیث سے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اسلام کے عام مزاج پر کیا روشنی پڑتی ہے، یہ تفصیلاً ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے باب نمبر 125 باب المزمزۃ من اللبن کہ دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کا بیان، اس سے متعلق حدیث پڑھی ہے۔ اس میں ہم نے متن دیکھا، ترجمہ پڑھا، رجال السند اور لطائف السند پہ گفتگو کی اور آخر میں ہم نے مسائل الحدیث پر بھی گفتگو کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔